الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة ومن خفف عن ملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے شفیع مذنبی مرحبا اے شفیع مؤمنی صد مرحبا مرحبا صد مرحبا ماہ رمضان مرحبا تو نے کی کیا رحمت رحمان عام مؤمنوں کی جب شو شفاعت کرے کیوں نہ مومن تجھ کو سینے میں دھرے عرصہ محشر میں کام آئے گا تو عرش کے سائے میں بٹھلائے گا تو کیا شفاعت زور کی ہوگی تیری جائیں گے جنت میں لاکھوں دوزخی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث میں سے چند احادیث طیبہ کی خطبہ مسنونہ کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات اور احادیث کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد و بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فانی زندگی کے اندر عن قریب وہ گھڑیاں نصیب کرنے والا ہے، اگر ہماری زندگی باقی ہے تو، کہ جس کی آمد کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے دیا کرتے تھے، اور پہلے ہی اللہ کے نبی ان گھڑیوں کا انتظار کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ میری مراد رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ ہمارا اگر اللہ نے ہماری زندگی رکھی تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہوگا۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے کہ نیکیوں سے بھرپور، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے معمور یہ مہینہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ان بندوں میں سے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے حقوق کو ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا۔ اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف ہمارے اوپر روزہ فرض ہو رہا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، تو اللہ نے آگے دلجوئی فرمائی، تسلی دی، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیا جا رہا، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اور روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا، فرمایا رمضان المبارک کے فضائل بھی اس میں بیان فرمائے اور رمضان کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ بہت بڑے مہینے سے مراد کون سا ہے؟ برکت کا مہینہ، اعمال کے لحاظ سے وزنی مہینہ۔ فرمایا شہر مبارک، یہ وہ مہینہ ہے جو بابرکت مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ ایک رات اس مہینے میں ایسی ہے جو 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزے رکھنے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں۔ ہر بالغ عاقل مرد اور عورت کے اوپر رمضان المبارک کے مہینے فرض کیے گئے ہیں۔ جو بھی اسلام کے اندر داخل ہوگا، جو بھی مسلمان ہوگا، اس کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔
وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے کی راتوں کے اندر قیام کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کو چاہیے کہ مسجد کے اندر آ کر جیسے تراویح پڑھی جاتی ہے وہاں پر آ کر باجماعت تراویح کی نماز ادا کرے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور رمضان کا روزہ رکھنا کتنا بڑا روزہ ہے، کتنا بڑا یہ مہینہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا ایمان کے ساتھ اور یقین کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پچھلے سارے گناہ رمضان کے پہلا روزہ رکھتے ہی ہمارے معاف ہو جاتے ہیں، اور باقی 29 یا 28 روزے جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کے اندر درجات کی بلند ہوتی رہتی ہے۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ تھوڑی سی بھوک اور تھوڑی سی پیاس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا انعام عطا فرما رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کا بڑی بے صبری سے انتظار فرمایا کرتے تھے اور رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی سے پوچھا دوسرے صحابی نے، بھلا مجھے بتائیے کہ آپ رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کرتے تھے؟ رمضان المبارک کا استقبال آپ کس طرح کرتے تھے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال اس طرح کیا کرتے تھے کہ ہمارے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں ہوتا تھا، ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہوتی تھی، اپنے دل کو ہم نفرتوں سے پاک کر دیا کرتے تھے، اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کر دیا کرتے تھے۔ ہم اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں رکھتے تھے، حسد نہیں رکھتے تھے، کینہ نہیں رکھتے تھے۔ کیا ہوگا اس کو ادھر سے نکال، ادھر سے۔ تو یہ استقبال رمضان کا طریقہ ہے کہ جب رمضان المبارک ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے تو پہلے ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، ہم اپنے اعمال کو خالص کر لیں، اور ہم جو بھی عمل کریں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ تو فرمایا صحابی نے، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر آتا تھا ہم اس کا استقبال اس طرح کرتے تھے کہ ہمارے دل کے اندر کسی کا بغض نہیں ہوتا تھا۔ تو چونکہ ہمارے اوپر بھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری کسی کے ساتھ لڑائی ہے، کسی کے ساتھ صلح نہیں ہے، کسی کے ساتھ قطع تعلق ہو چکے ہیں، کسی کے ساتھ گفت و شنید بند کی ہوئی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، عزیز ہے، اقارب ہے، تو اس کو معاف کر دیں، رمضان المبارک سے پہلے پہلے اس کو معاف کر دیں، تاکہ رمضان المبارک کی بابرکت جو گھڑیاں ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ہم سمیٹ سکیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع کلام رہتا ہے، قطع تعلق رہتا ہے، وہ روٹھا رہتا ہے، دل کے اندر اس کے لیے رنج رکھتا ہے، اس سے راضی نہیں ہوتا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ اس حالت کے اندر مر گیا تو یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین مبارکہ تھے جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ تو صحابی نے فرمایا کہ ہم رمضان کا استقبال اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہوتا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ ناراضگی نہیں ہوتی ہے، تو اگر ہماری کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو ہم اس کو آج ہی آج معاف کر دیں،
رمضان المبارک سے پہلے ویسے بھی عام دنوں کے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے، پھر رمضان المبارک تو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ عام دنوں کے اندر حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا کہ عام دنوں کے اندر جو بندہ نیکی کرتا ہے نا، اس کو 1 کے بدلے 10 ملتی ہیں، یا 10 سے بڑھا کر 70 یا پھر 700 اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ 1 نیکی کے بدلے 700 تک نیکی عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے، روزہ دار کی باری آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کیسا بدلہ دے گا؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ واللہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، او کما قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ روزے دار جب بھوکا پیاسا رہتا ہے نا، تو ایک معدے کے اندر سے ایک بدبو اٹھتی ہے۔ اس کی وجہ سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کے اندر مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ مسواک کرنا جائز بلکہ افضل ہے، مسواک کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کا ذائقہ ہوتا ہے جو حلق کے اندر چلا جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مسواک چاہے تازہ ہو یا پرانا، اس کا منع نہیں کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو ہوتی ہے نا بو، یہ آٹومیٹک معدے سے پیدا ہوتی ہے، معدہ خالی رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، او کما قال، کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے کے نیچے ایک اسپیشل دسترخوان لگائیں گے جس کے اندر سے صرف روزے داروں کو کھلایا جائے گا۔ قیامت کے دن کی ہولناکی اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کا جو لمحہ ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ اس دن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ماں کو بیٹی کی نہیں، بیٹی کو ماں کی نہیں، اولاد کو والدین کی نہیں، بیوی کو شوہر کی نہیں، شوہر کو بیوی کی نہیں، بچوں کی نہیں، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن جس نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس ہولناکی میں اس کے لیے قیامت کے دن دسترخوان لگائیں گے اور اس دسترخوان کے اوپر صرف روزے دار کھائیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسپیشل دسترخوان سے کھلائے، تو اس کے لیے ہمیں رمضان المبارک میں روزے رکھنے ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان، باب الریان، سیراب کرنے والا دروازہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باب ریان جو ہے اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، روزے داروں کے علاوہ کسی کو اس میں سے داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی، صرف روزے دار اس کے اندر سے داخل ہوں گے۔ اور روزے دار جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، وہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہوتا ہے۔ بھئی کیا وجہ ہوتی ہے، کیوں بھوکا ہے، کیوں پیاسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے ان سب چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا للصائم فرحتان، عند افطار کے وقت روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا۔ بھوکا پیاسا پورا دن رہ کر جب شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دستے سوال دراز کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب کچھ عطا فرما دے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے سامنے ہیں، بھوکا رہا ہے، اب پانی آ گیا،
اچھا روٹی آ گئی، پیاسا رہا ہے پانی آ گیا، تو قسم قسم کے میوے اللہ تبارک و تعالی روزے دار کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ہمیں اس وقت حاصل ہوں گی جب ہم رمضان المبارک کو اس کے حقوق کے مطابق ادا کریں گے۔ اب دیکھیں نا، رمضان آ رہا ہے کٹائی کے موسم میں، 2 سیزن ہے، دنیا کا بھی سیزن ہے، آخرت کا بھی سیزن ہے، کہ جو مزدور طبقہ ہے وہ کہے گا کہ میں گندم کی کٹائی کروں گا، پھر گندم کو باندھوں گا، پھر تھریشر کے اوپر لے جاؤں گا، تھریشر والے کہیں گے کہ ہم نے وہاں سے گندم کمانی ہے، جو کاٹنے والے وہ کہیں گے گندم کاٹ کر ہم نے سال کی گندم اسٹاک کرنی ہے۔ اسی طرح جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے یہاں سے لاد کر گوداموں کے اندر یا بیوپاریوں کے پاس پہنچانا ہے، یہ تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہے، ہم رمضان کے روزے کیسے رکھیں گے؟ تو 2 کمائیاں ہیں، دنیا کی کمائی کر لو یا آخرت کی کمائی کر لو۔ جو دنیا کی کمائی کرے گا اس کو صرف دنیا ملے گی، جو دنیا کی کمائی کرے گا اس کو صرف دنیا ملے گی، جو آخرت کی کمائی کرے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں عطا فرما دے گا۔ یہ صرف ہماری سوچ کی کمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کے لیے بڑھا دیتے ہیں، نزد له فی حرثہ، اس کی کھیتی میں ہم بڑھا دیتے ہیں۔ کیا بڑھاوا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر اس کے تھوڑے کے اندر اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے اس سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جس کا مقصد صرف اور صرف دنیا کمانا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں۔ جو محنت کر رہا ہے اس کو دنیا ملے گی، دنیا کے لیے جو محنت کر رہا ہے، وما له فی الآخرۃ من نصیب، لیکن یاد رکھو آخرت کے اندر پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم دنیا کے لیے محنت کریں یا آخرت کے لیے محنت کریں۔ اب پھر دل کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت استاد جی آپ تو ایسے بتا رہے ہیں، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اگر ہم کٹائی نہیں کریں گے تو پورا سال ہم گندم کہاں سے کھائیں گے؟ تو یاد رکھیں بھائیوں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا یقین ہے نا روزی کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے۔ تو اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اس کی روزی کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر جو بھی جاندار میں نے پیدا کر دیا، یہ کیڑے مکوڑے سانپ بچھو کٹمل، یہ الائے بلائے، یہ جتنی چیزیں سب کو اللہ روزی دیتا ہے۔ او بھائیو، جو بت کی پرستش کر رہا ہے اس کو بھی اللہ دے رہا ہے، جو اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائے گا کیا اللہ اس کو نہیں دے گا؟ یہی یقین کی تو محنت ہوتی ہے، یہی یقین کی محنت ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا یقین بن جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے یقین بنایا تھا۔ غزوہ تبوک کے اندر جب نکلے ہیں، کھیتیاں تیار ہو چکی ہیں، کھجوریں پک چکی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نکلو۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کھیتیاں کاٹنی ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، پیسے نہیں ہیں، آج کل نہیں ہے نا کسانوں کے پاس پیسے، گندم کٹے گی، گندم آئے گی تو پھر پیسے آئیں گے نا۔ حضرات صحابہ کرام میں سے کسی نے ایسے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کھیتیاں پک چکی ہیں، ان کو بیچیں گے، پیسے آئیں گے، پھر اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ مدینہ پورا غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ پورا خالی ہو گیا، صرف 10 آدمی رہ گئے پیچھے۔ انہوں نے بھی بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ کیا، عذر پیش کیا، 10 مسلمان جو پیچھے رہ گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 مسلمان اس گرمی کے موسم میں، پکی ہوئی کھیتی کے موسم میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تو کیا اللہ نے نہیں دیا ان کو؟ اللہ نے صحابہ کرام کو فتح بھی عطا فرمائی۔ 2 لاکھ رومی فوج 2 لاکھ کی تعداد کے اندر، یہاں سے مشہور روایت 30,000 کی ہے۔ اللہ کے نبی نے 1 مہینہ وہاں پر قیام کیا، تبوک کے مقام پر 1 مہینہ انتظار کیا۔ رومی فوجیوں کی جو وقت کے سپر پاور تھے ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے آ کر لڑ دیں۔ قربانی دی صحابہ کرام نے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے فتح کے دروازے کھول دیے۔
تو میں عرض کر رہا تھا اللہ قرآن میں بھی تسلی دیتا ہے ہمیں کہ میرے بندو، ایمان والو، ڈرنا نہیں ہے، رمضان کے روزے آ گئے، ڈرنا نہیں ہے، ایام معدودہ، چند گنے چنے دن ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ چند گنے چنے، ایام نکیرہ کا صیغہ، تھوڑے سے دن ہیں اور گنے ہوئے 29 یا 30 دن ہیں، اور پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کتنے عطا فرمائے ہیں، ہمارے وہم اور گمان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد پوری زندگی اگر وہ روزے رکھتا رہے تو اس روزے کا اجر اس کو نہیں مل سکتا جو اس نے رمضان میں چھوڑ دیا۔ اندازہ لگائیں کتنا اس کے اوپر اجر ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو تمہارے اوپر آ رہا ہے نا، رمضان کا مہینہ، اس کے اندر جس بندے نے فرض ادا کیا نا، فرض، جس نے ایک فرض ادا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 70 فرض ادا کر دیے ہیں۔ ایک فرض کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 70 فرائض کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ایک فرض اور دوسرے فرض میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ یہ 70 آپ کو عام لگ رہا ہے، ہمیں عام لگ رہا ہے کہ ایک کے بدلے 70، یہ وہ 70 نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ اگر ایک بندہ پوری زندگی تک نوافل پڑھتا رہے، پوری زندگی، اس کو 100 سال کی زندگی ملے، 1000 سال کی زندگی ملے، اس کے اندر وہ نفلیں پڑھتا رہے اور فرض ادا نہ کرے تو وہ ایک فرض کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، ایک فرض کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو ایک فرض کے جو 70 فرض اللہ کرے گا وہ کتنے اونچے ہوں گے، اب سمجھ آئیے نا، کتنے اونچے ہوں گے۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے کے اندر نفل ادا کی، نفل کا اجر بڑھا کر اللہ تبارک و تعالی فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس کے اندر جو تم سجدہ کرتے ہو، اس کے اندر جو تم سجدہ کرتے ہو، اس ایک سجدے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 10 20 100 نہیں، ایک سجدے کے بدلے 500 سجدوں کا اجر عطا فرماتا ہے، اور ایک روایت 500 سال کی عبادت کی بھی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ایک روایت 500 سال کی بھی ہے کہ اتنی عبادت کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو بندہ رمضان المبارک کے اندر کثرت سے نوافل پڑھے گا، رمضان المبارک کے اندر تراویحاں پڑھے گا، رمضان المبارک کے اندر فرائض پڑھے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر کتنے سجدے آ جائیں گے؟ حضرات صحابہ کرام اور ہمارے بڑے بزرگ جو تھے نا، پہلے وہ عمر کا اندازہ رمضان سے لگایا کرتے تھے، پوچھتے تھے بھائی تمہاری کتنی عمر ہے؟ وہ کہتا کہ میں نے اتنے رمضان پا لیے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میری زندگی کے اندر 30 رمضان آ گئے، کوئی کہتا ہے میری زندگی کے اندر 20 رمضان آ گئے، کوئی کہتا ہے کتنے رمضان آ گئے ہیں۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں دوسری تاریخوں کے اندر اتنا لگا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کتنے رمضان آ گئے۔ پھر سوال یہ ہوگا کہ بھائی جتنے سال ہوں گے اتنے رمضان، 36 سال کے بعد 1 سال بڑھ جاتا ہے اس کے اندر، اور پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آگے پیچھے کتنے رمضان گزر چکے ہیں۔ تو اسلامی تاریخوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کے اندر اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے چاند کی تاریخ کو یاد رکھنے کا جتنا رمضان کے مہینے میں اہتمام فرماتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 29 کو چاند دیکھا کرتے تھے۔ 29 کی شام جب ہو جاتی، 30 کی رات آنے والی ہوتی تھی تو آپ چاند دیکھا کرتے تھے۔ اگر چاند نظر آ جاتا تو روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر 30 پورے کر دیا کرتے تھے۔ اور روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر موسم ابر آلود ہوتا تھا، موسم ابر آلود ہوتا تھا تو اللہ کے نبی پھر روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر اس طرح تھا۔ اب تو ہمارے لیے الحمدللہ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں۔ رؤیت ہلال کا ایک ہمارے پاس وہ نظام قائم ہے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی دقت نہیں پڑتی ہے کہ ہم اس کو جا کر ڈھونڈیں۔ اللہ جزائے خیر دے، بڑے بڑے علماء اکرام، ہزاروں کی تعداد میں علماء اکرام یہ 29 کی رات کو بیٹھتے ہیں، ہر مہینے اجلاس ہوتا ہے، پھر وہ مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں نظر آیا۔ اب یہ ہماری ہوتی ہے کہ کئی حضرات کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں چاند نظر آیا، دوسرے دن چاند دیکھتے ہیں کہ مولوی روزہ کھا گئے۔ یہ بات عام نہیں ہے،
اس ایک بات سے ہم ہزاروں علماء کے اوپر بہتان لگا رہے ہوتے ہیں. کیا ان کو آخرت کا خوف نہیں ہوتا جو ہمیں آ جاتا ہے زیادہ؟ اس لیے ان باتوں کے کرنے سے پرہیز کریں. پھر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر یہ بات کی جائے تو کتنے علماء کے اوپر یہ تان ہو جائے گا, کتنے علماء کے اوپر بہتان ہو جائے گا. پھر رمضان المبارک کے اندر نیکیاں کرنے کا کیا فائدہ؟ تو علماء کرام نے یہ شرعی مسئلہ لکھا ہے کہ جو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی ہوتی ہے ملک کی جو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی ہوتی ہے, وہ جو فیصلہ کر دیتی ہے شرعاً اس کا ماننا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے پاس ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے. تو جب ان کی طرف سے اعلان ہو جائے اس کو ہم نے تسلیم کرنا ہے اور پھر رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے. چند دن پہلے میں نے یہ بات کی تھی, ہو سکتا ہے کہ کل کا دن جو ہے, ہفتے کا دن, ہو سکتا ہے کہ کل شام کو چاند نظر آ جائے. اس کے استقبال کا پہلا طریقہ تو میں نے بتایا نا, یہی کہ اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کا بغض نہیں رکھنا ہے. اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو اس کو ختم کر دیں, سب کے ساتھ صلح کا اعلان کر دیں, پہلا نمبر. دوسرے نمبر پر خواتین اپنے گھروں کے اندر, مرد حضرات مسجد کے اندر آ کر غروب آفتاب سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے مسجد کے اندر آ کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو وغیرہ لگا کر مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جائیں. رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کا مہمان ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس کا استقبال اگر ہم اس طرح کریں گے کہ جب وہ آئے ہم سارے عبادتوں کے اندر مشغول ہوں, تو اللہ سے قوی امید ہے کہ وہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا اللہ کے پاس. اور جب ہم سے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا کر کہے گا کہ مولا, میں جن مسلمانوں کے پاس گیا ہوں نا, انہوں نے بڑا اکرام کیا ہے اور میرے استقبال کے لیے پہلے کھڑے ہوئے تھے. ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے نا, شادی, تو جب دولہا آتا ہے نا باہر سے, ہم کیا کرتے ہیں, ہار لے کر کھڑے ہوتے ہیں نا, اس کو ایک رسپیکٹ دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, اور اچھی بات ہے, دینی چاہیے. اور جب وہ آتا ہے اس کے ساتھ باراتی ہوتے ہیں تو ان کے دل کے اندر ایک بیٹھتی, یار یہ کتنے اچھے لوگ ہیں, ہمارا کتنا احترام کر رہے ہیں. تو ہم دولہے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو رمضان کے لیے بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد کے اندر آ جائیں. کریں گے نا انشاءاللہ. اور اگر مسجد میں نہیں آ سکتے تو کم سے کم اپنے گھروں کے اندر باوضو ہو کر مصلی کے اوپر بیٹھ جائیں. خواتین بھی اپنے گھروں کے اندر 15 منٹ کا ٹائم نکال لیں. کل چاند نظر آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو پرسوں پھر 15 منٹ نکال لیں. یہ 10-15 منٹ کی کہانی ہوتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر بڑا فائدہ ہو جائے. تو یہ رمضان المبارک کا استقبال ہم نے کرنا ہے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل گناہوں کو چھوڑ دینا ہے. خاص طور پر یہ ہمارے موبائل کا استعمال جو ہوتا ہے اس کو ختم کر دیں. رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے. رمضان المبارک میں قرآن کثرت سے پڑھیں. بڑے بڑے صحابہ کرام, بڑے بڑے کبار علماء کرام, بڑے بڑے بزرگ جو تھے وہ کتنے ختم کیا کرتے تھے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب وہ تراویح پڑھاتے تھے تو پیچھے لوگ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوا کرتے تھے, اتنی لمبی تراویح پڑھایا کرتے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ تراویح کی راتوں کو اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہونا, دن کا روزہ تھکا ہوا, رات کو لاتوں میں درد, پیروں میں درد, پھر کھڑے ہو کر تراویحاں پڑھنا, اللہ کی یاد میں کھڑے ہونا. تو میرے بھائیوں, جب ہم یہ قربانیاں دیں گے تو اللہ کتنا انعام دے گا. اور یاد رکھیں ایام معدودات, اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایام معدودات, یہ چند دنوں کے لیے تمہارے پاس آ رہا ہے, یہ چند گنے چنے دن ہیں. میرے بھائیوں, آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے, آج نہیں ہیں. اور اگلے رمضان میں مجھے ہی پتہ نہیں ہے, آپ کو ہی پتہ نہیں ہے, اب بھی چند گھڑیاں رہ چکی ہیں, پتہ نہیں اللہ نے نصیب میں لکھا یا نہیں لکھا. اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اس فانی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان کا مہینہ عطا فرما دے. رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل ترک کر دینا ہے, بالکل گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہونا, کسی قسم کے گناہ کے اندر نہیں آنا. یہ ہماری پریکٹس کا مہینہ ہوتا ہے. بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ تو ہمارا سالانہ امتحان ہوتا ہے کہ پورا سال ہم نے کیا کیا ہے.
تو رمضان کو پانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، دن کا روزہ رکھنا ہے، رات کا قیام کرنا ہے، اپنے بند خزانوں کے منہ کھولنے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد سخی تھے، بے حد غنی تھے، آپ کے پاس جب بھی کبھی کوئی آتا تھا سائل، کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا تھا۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہوا کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ جب تیز ہوا چلتی ہے اپنے اور غیر وہ سب کو لگتی ہے، تو یہ سخاوت جو ہے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنی توفیق ہو سکتی ہے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کریں، اللہ کی راہ کے اندر مال کو خرچ کریں، روزے داروں کو روزہ افطار کروائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملا ہے۔ اگلی بات سنیں، جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، روزے دار کو افطاری کے ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو قیامت کے دن میرے حوض میں سے پانی پلائے گا، اور اتنا پانی پلائے گا اس کو اس وقت تک پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے، چاہے وہ 50,000 سال کا دن بھی ہوگا۔ حوض کوثر سے جب وہ پانی پی لے گا تو پھر اس کو جنت کے اندر جب تک داخلہ نہ ہو پیاس نہیں لگے گی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من خفف عن مملوکہ، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، رمضان کی وجہ سے انہوں نے تخفیف کر دی، بھائی رمضان کا مہینہ ہے روزہ یار کام کم کیا کر، تو یہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر دے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا غفر اللہ لہ، پہلے نمبر پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، دوسرے نمبر پر وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بری کر دے گا۔ تو یہ ساری کی ساری عبادتیں رمضان المبارک کے مہینے میں آنے والی ہیں، تو کوشش کریں تمام حضرات روزہ خود رکھیں، اپنی جو بالغ اولاد ہے ان کو روزہ رکھوائیں، اس کا اہتمام کریں بالکل۔ اگر آج ہم روزہ چھوڑیں گے ہماری آنے والی نسلوں کے دل کے اندر سے رمضان کا احترام ختم ہو جائے گا۔ ہماری بچوں نے، ہمارے نونہالوں نے، ہماری نسلوں نے ہمیں دیکھ کر چلنا ہے۔ اگر ہم رمضان کا احترام نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں بھی رمضان کا احترام نہیں کریں گی۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہماری نسلوں کے اندر سے دین ختم ہو جائے گا، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں جو معروضات پیش کی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔